اگر آپ اپنا کوئی بھی کام دیکھیں تو اس کام کے پیچھے تلاش کریں وہ کروانے والی ذات کون تھی. مثلا میں ایک ہی وقت میں دماغ ہوں، ایک ہی وقت میں جسم ہوں، ایک ہی وقت میں روح ہوں، ایک ہی وقت میں دل ہوں، ایک ہی وقت میں نفس امارہ ہوں، ایک ہی وقت میں نفس مطمئنہ ہوں، ایک ہی وقت میں نفس لوامہ ہوں. اب میں نے ایک ہی وقت میں ضمیر بھی ہوں، ایک ہی وقت میں میرا ماضی بھی ہے، ایک ہی وقت میں حال اور مستقبل بھی ہے. میں یہ دیکھوں گا کہ میرے کسی بھی کام کے پیچھے میرا محرک کیا ہے. مثلا میں نے پانی کی بوتل اٹھا کے ایسے کیا ہے، ممکن ہے پینا نہ ہو، کچھ سمجھانا ہو، تو وہ جو میرا محرک ہے اس کام کے پیچھے کروانے والا، میں اس کو تلاش کروں گا تو میری سمجھ اپنی ذات پہ کھل جائے گی. مجھے پتہ لگے گا کہ میرے پیچھے آپریٹرز کیا ہیں. جب یہ سوال اور یہ جواب بلے شاہ کو سمجھ آیا نا، تو انہوں نے کہا کہ نہ میں موسیٰ نہ فرعون. ان کو سمجھ آیا یہ باہر کے مسئلے نہیں ہیں، یہ اندر کے مسئلے ہیں. دوسرا، اسی کا ایک اور ڈائمینشن لو. یہ سارے ویگ جواب دے رہا ہوں، واضح جواب نہیں دے رہا. اس والا جواب میں ویگ جواب دوں گا، اسپیسیفک نہیں کر سکتا. میں ہے ہی نہیں میتھڈ کوئی بھی اسپیسیفک. دنیا میں ایک پرانا بہت بڑا ایک دانشور تھا، ایک مذہب کا بانی بھی ہے، اس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا سدھارتھا. میں نے کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈی ساری پڑھی ہوئی ہے. تو سدھارتھا کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گیان کیا کرتا تھا. اس درخت کو بدھسٹری کہتے ہیں. آج بھی لارنس باغ جو لاہور کا اس میں ہے بدھسٹری. کچھ بدھسٹری کے نیچے بیٹھ کے وہ گیان میں بیٹھا ہوتا تھا. جیسے وہ مندراز بنا کے ایسے انگلیاں کر کے، تو وہ آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مار کے اپنے گیان میں ہوتا تھا. تو ایک دن گیان کی حالت میں، یہ بڑے دھیان سے سننا، انٹلیکچوئل بات کہنے لگا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، یہ میں کتابی بات نہیں، انٹلیکچوئل ذرا بات کروں گا. اس کی ہلکی سی آنکھ کھلی تو سامنے سے ایک آتی ہوئی لڑکی دیکھی. اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے اندر کا شر اٹھا، سمجھ گئے، خیال جو ان سے پراگندہ ہوا. لڑکی کا نام تھا مارا، یہ ایسے روایتوں میں لکھا ہو مارا. اس کا خیال گندا ہوا تو ساتھ ہی سے خیال آیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، یعنی عورت ذات ایک ایسی مخلوق ہے جو خیال کو گندا کرتی ہے. دھیان سے سننا، یہ پہلا ڈائلوگ دماغ میں چلا ہے. ساتھ ہی خیال آیا نہیں اس کا قصور نہیں ہے، میرے اندر کچھ گندا ہے جس نے سر اٹھا لیا تھا. نفس مارا بنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو پتہ لگا کہ آپ جب اپنے اندر جاتی مارتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اندر ہی موسیٰ ہے، اندر ہی فرعون ہے، اندر ہی آب ہے آتی ہے، اندر ہی 14 طبق ہے، اور اندر ہی سارا کچھ ہے، اندر ہی رب کی ذات ہے، اندر ہی شیطان ہے، اندر ہی وہ چیز ہے جو میرے فیصلے کرواتی ہے، میرے فیصلوں کو خراب کرتی ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، تقدیر میں فیصلہ کرنے والا تقدیر پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اور اگر فیصلہ آپ کا ہے تو آپ ڈھونڈیے کہ وہ فیصلہ اندر سے کون کر رہا تھا. نفس کر رہا تھا تو ضلالت ہے، اور اگر وہ روح کا فیصلہ تھا، پیشن کا، جذبے کا فیصلہ تھا تو یقیناً سعادت ہے، اس کا انعام آپ کو ملے گا. تو زندگی میں ایک بیٹا کام ضرور کرو، اپنے مختلف ایونٹس پہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جایا کرو، اور آپ جو کر رہے ہو اپنے آپ کو تصور میں سوچا کرو یہ اصل میں کیا کر رہا تھا. تو آپ کی اپنی ذات کے بارے میں سمجھ بوجھ پہلے سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جائے گا، آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، آپ کا فہم، آپ کا ادراک، آپ کا وزڈم اور آپ کی شخصیت کی گہرائی پہلے سے بڑھ جائے گی.